باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سماحة الشیخ شیخ ابو طاہر محمد اسحاق مدنی، واجب الاحترام علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 7 مارچ 1987 ہم یہاں مرکز الدعوہ والارشاد دبئی متحدہ عرب امارات میں دعوت و ارشاد کی نسبت سے جمع ہیں۔ اور جیسا کہ مجھ سے قبل میزبان محترم نے ارشاد فرمایا، یہ تقریباً اس دورے کا اختتامی پروگرام ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ گزشتہ تمام پروگراموں میں جس اخلاص اور محبت کے ساتھ آپ حضرات شرکت فرماتے رہے، میں اس پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے عقیدہ اور فکر کی اشاعت و تقویم میں حق تعالی اس سے زیادہ آپ کو بیداری، لگن اور جوش عمل مرحمت فرمائے۔ آج کی اس تقریب کے میزبان محترم سماحت الشیخ
شیخ علی بن مصلح آل شاکر جو مدیر محترم ہیں اس مرکز کے، میں ان کا اور ان کے رفقاء کار کا بھی بصمیم قلب شکر گزار ہوں۔ دعوت و ارشاد کا یہ مرکز جو دراصل دعوت و ارشاد کے عالمی پروگرام کی ایک کڑی ہے، جس انہماک کے ساتھ حکمت و سنجیدگی اور متانت کے ساتھ فکری محاذ پر خدمات انجام دے رہا ہے، اس کے لیے پوری دنیا اسلام دعا گو ہے کہ حق تعالی اس سلسلے کو مزید فتوحات اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ آج کی یہ تقریب عقیدہ توحید اور اس کی اہمیت کے عنوان سے معنون کی گئی ہے، اور اس ضمن میں مجھ سے پہلے شیخ التفسیر نے علامہ محمد اسحاق مدنی نے اپنی فکر انگیز گفتگو میں میرے لیے اساس متعین کر دی ہے۔ میں اسی گفتگو کو اپنے ہدف تک لے جانے کی کوشش کروں گا، جس کے لیے کتاب اللہ سے آپ کے سامنے وہ حصہ تلاوت کیا گیا جس میں رب العالمین نے اپنے آخری رسول سید ولد آدم خاتم النبیین والمعصومین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے قبل قرۂ ارض پر عرش بری کا کوئی نمائندہ، کوئی رسول سوائے اللہ کی توحید بیان کرنے کے کسی اور مقصد کے تحت نہیں بھیجا گیا۔ توحید در حقیقت روح کائنات ہے۔ جس طرح انسان کے وجود میں روح کی موجودگی اس کی زندگی کی شرط ہے، اس کارخانہ حیات میں عقیدہ توحید
روح کی حیثیت رکھتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دھرتی کے سینے پر جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اس وقت تک یہ بساط نہیں لپٹی جائے گی. چنانچہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں بنی نوع انسان کو اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے رہے، قربانیاں دیں، سنگین مصائب سے دوچار ہوئے، زہرہ گداز آزمائشوں سے گزرے، سنگباریوں کا نشانہ بنے، لیکن ہمت نہیں ہاری. ایک دو دن یا ایک دو ہفتہ یا ایک دو مہینہ نہیں، ان کی پوری زندگی اسی کاز پر بسر ہو گئی. سلسلہ رسالت کا حرف آغاز حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کا نام بھی دیا گیا ہے، ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے رہے. سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام. قرآن کریم نے ان کی بعثت کا یہی فلسفہ بیان کیا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. خود ساختہ آستانوں پر بھٹکنے والی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں تمہارے ہرجائی پن کے خطرناک انجام سے ڈرانے آیا ہوں. نوح علیہ السلام کی قوم نے یوں تو بہت سے آستانے بنائے ہوں گے، لیکن قرآن کریم میں اس دور کے 5 نامور آستانوں کا تذکرہ آیا ہے. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. علماء جانتے ہیں کہ یہ 5 اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری. لیکن جب وہ انتقال کر گئے
عالم جاودانی کو چل بسے تو ان کے چاہنے والوں نے جو ان کی شخصیت سے متاثر تھے انہیں بہت باخدا سمجھتے تھے، ان کی عبادت و ریاضت کو بنظر استحسان دیکھتے تھے، ان سے اظہار محبت کا یہ طریقہ اپنایا کہ ان کے نام کے آستانے بنائے، ان آستانوں پر میلے لگائے، ان سے آرزویں وابستہ کیں، ان سے مرادیں مانگیں، انسانی آرزوؤں اور تمناؤں کا جو سلسلہ خالق کائنات سے وابستہ ہے انہوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ وابستہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے اس آستانہ پرست قوم کو توحید باری تعالی کی طرف متوجہ کیا اور سمجھایا کہ یہ اللہ کے عاجز بندے تھے، وہ اپنا وقت گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، اب تم ان کی قبروں کو میلہ کے لیے مخصوص نہ کرو، ان پر سر نہ جھکاؤ، ان سے امیدیں وابستہ نہ کرو، ان سے مرادیں نہ مانگو، انسانی آرزویں پوری کرنے والا کل بھی حق تعالی تھا، آج بھی وہی ہے، آئندہ بھی وہی رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دعوت پیش کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام تو قوم سے صاف کہہ دیا لا اسألکم علیہ اجرا، اس دعوت پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، نذرانے نہیں مانگتا تم سے، میں تو تمہیں تمہارے اس کردار کے نتیجے میں جو خطرناک انجام سامنے ہے اس سے ڈراتا ہوں، لہذا باخبر ہو جاؤ۔ میرا مطالبہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ، سر جھکاؤ تو اسی کے آگے، دامن پھیلاؤ تو اسی کے آگے، اشک بہاؤ تو اسی کے آگے، تمنائیں اور آرزوؤں کا اظہار کرو تو اسی کے آگے، وہی تمہیں نفع پہنچانے والا ہے، وہی تمہیں نقصان سے بچانے والا ہے، وہی تمہاری مرادیں پوری کرنے والا ہے، وہی تمہاری طلب کا دامن بھرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مخلوق سب عاجز ہے اور سوالی،
وہ قادر مطلق ہے اور داتا۔ نوح علیہ السلام کی کم و بیش 1000 سالہ دعوت و تبلیغ کا خلاصہ صرف اس ایک جملے میں ہے۔ اور وہ جملہ لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ کئی سو سالہ طویل تاریخ میں پھیلی ہوئی تبلیغی زندگی کی ساری تفصیلات کی روح آ گئی ہے اسی ایک جملے میں۔ قرآن کریم نے ایک اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے اطلاع دی، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے مدین والوں کے پاس شعیب کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ سیدنا شعیب نے بھی وہی بات کہی جو حضرت نوح نے کہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کی طرف اللہ کے نمائندہ کے طور پر حضرت ہود آئے، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو اس سے پہلے انبیاء کہتے رہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ان کا بھائی صالح اللہ کا نمائندہ بن کر آیا۔ اخاہم، انسانوں کی طرف انسان نبی بن کر آئے، انہی کی برادری میں سے، انہی کی قوم میں سے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ صاحب ہم تو انسان ہیں، یہ نوری مخلوق ہے، یہ ہمارے مسائل سمجھتے ہی کہاں ہیں۔ اگر میں مثال دوں تو یوں عرض کروں گا کہ بلوچوں کے پاس بلوچ ہی مبلغ بن کر آیا، پٹھانوں کے پاس پٹھان مبلغ بن کر آیا، پنجابیوں کے پاس پنجابی مبلغ بن کر آیا، سندھیوں کے پاس سندھی مبلغ بن کر آیا، افریقیوں کے پاس افریقی مبلغ بن کر آیا، ہندیوں کے پاس ہندی مبلغ بن کر آیا، اور عربیوں کے پاس عربی مبلغ بن کر آیا۔ اخاہم،
ان کا بھائی. تو قرآن کے لب و لہجے سے آپ نے یہ اندازہ کر لیا کہ نبیوں کو قوموں کا بھائی قرآن کریم نے قرار دیا. یہ اصطلاح سب سے پہلے قرآن کریم نے استعمال کی کہ انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں وہ قوموں کے بھائی ہی ہوتے ہیں, کوئی غیر نہیں ہوتے. اور میں اسے آثار قیامت کہتا ہوں کہ عصر حاضر کے عجمی فنکار اسی اصطلاح کو بنیاد بنا کر ان لوگوں پر گستاخی کے, انبیاء کی گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں جو قرآن کریم کی اسی اصطلاح کی اتباع کرتے ہیں. یہ ضمناً بات آ گئی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ نے اپنے آخری رسول کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک زاویہ ہے جو قرآن کریم میں محفوظ ہے. براہیمی خطاب. رب العالمین نے فرمایا میرے رسول قرآن کے آئینے میں اپنے دادا ابراہیم کا نظریاتی حسن و جمال دیکھیے. وہ ہمارا سچا دوست تھا. انہو کان صدیقا نبیا. ملاحظہ ہو بیٹا ابراہیم امام الموحدین اور باپ آزر اپنے دور کا, اپنے زمانے کا بہت بڑا مجاور. جزاک اللہ. بت پرست بھی بت گر بھی. ماڈلز بناتا تھا. ماڈلز
اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، مختلف سائز کے، بڑے چھوٹے، طویل پست. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر سے کی. اپنے باپ کو مخاطب کیا، فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. باپ کیا ہو گیا تمہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو جو تمہارے سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے، تمہاری کوئی بات سن بھی نہیں سکتے، تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں سے آستانے بناتے ہو، پھر اپنے ہاتھوں سے ان پر چادریں چڑھاتے ہو، جھنڈیاں لہراتے ہو. وہ تو اتنی بھی قوت نہیں رکھتے کہ اپنے اوپر سے مکھی اٹھا دیں. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اگر اہل نظر اجازت دیں تو یہاں ایک تطبیق بڑی خوبصورت آ گئی ہے، عرض کرتا چلا جاؤں. انسانی ذہن نے جب بھی ٹھوکر کھائی ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے بے تکی محبت کرنے میں ہی کھائی ہے. اس سے پہلے میں متعدد مقامات پر یہ بات آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام نے انسانی جذبات کو وحی کی نگرانی میں محفوظ کیا. وحی کی صداقتیں حفاظت کرتی ہیں مسلمانوں کے جذبات کی، جذبات محبت بھی اور جذبات عداوت بھی. خدا نخواستہ کسی سے آپ کو اختلاف ہو جائے تو اس میں بھی اسلام آپ کو اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے، اور اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس میں بھی اسلام اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے. لیکن اگر اسلام کی اس رہنمائی کو رہنما اصول کے طور پر اپنانے کے بجائے اگر کوئی اپنے جذبات کے اتباع میں محبت کرے گا تو اس کا انجام وہی ہوگا جو یہودیوں کا ہوا اور نصرانیوں کا ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم سے واسطہ پڑا، انہوں نے دیکھا کہ خود ساختہ آستانوں پر جا کے یہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں، اپنی بدحالی پیش کرتے ہیں. نفسیاتی طور پر انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ہماری بات سن بھی رہے ہیں اور پھر ہماری دستگیری کے اور مشکل کشائی کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں اسی سوچ کی نفی کی گئی ہے کہ یہ نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں
نہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی قبروں پر جو لوگ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بات سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور ہم جو کچھ ان سے مانگ رہے ہیں وہ بات پوری کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں، دستگیر بھی ہیں ہمارے، تو شرک کا بازار اسی سے آباد ہوا۔ اس دنیا سے عالم جاودانی کو چلے جانے والے آپ کے دنیاوی معاملات میں دخیل نہیں ہو سکتے، یہ علمی بات۔ اگر وہ عند اللہ مجرم ہیں تو سزا بھگت رہے ہیں، اور اگر وہ عند اللہ قابل جزا ہیں تو اللہ کے انعام و الطاف میں اپنی برزخی زندگی میں مسرور ہے۔ وہ نہ آپ کے آنسو پوچھ سکتے ہیں، نہ آپ کو مسکراہٹیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں سے صرف اس حد تک استفادہ کر سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر آپ عمل کریں، اور ان کی قبروں پر جا کر آپ موت کو یاد کریں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ لیکن اجمی فنکاروں نے روز روشن کی طرح واضح اس حقیقت کو بھی متنازع بنا دیا، اور امت میں تفریق، تشتت، اختلاف کا بیج بویا جا رہا ہے۔ اس پر بحثیں ہوتی ہیں، تباہ آزمائی ہوتی ہے، دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے یہ کہ وہ یہ ثابت کریں کہ قبروں میں سونے والے زندوں سے باخبر نہیں ہیں، زندوں سے بے خبر نہیں ہیں۔ اور میں کہتا ہوں قبروں میں سونے والے تو اپنے انجام کو پہنچ گئے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر وہ قابل جزا ہیں تو اللہ کے الطاف و انعامات میں مسرور ہیں، خدا نخواستہ اس کے برعکس ہیں تو وہ مبتلا۔ آپ زندوں کی فکر کیجئے، اس وقت دھرتی کے سینے پر کروڑوں انسان ایسے ہیں جو زندگی کے سنگین مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ یا آپ کے پڑوس میں فلسطینی کیمپوں میں ہزاروں انسان، ہزاروں مسلمان بیٹھے جو بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ قومی پریس میں یہ بات آئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک دوسرے کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے، انسانی گوشت کھانے پر مجبور ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ قبروں میں سونے والوں کو دنیاوی زندگی میں دخیل ثابت کرنے کے بجائے اگر آپ زندہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، ایثار
اور دینی اخوت کا مظاہرہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ برے صغیر کا ایک روشن ضمیر خطیب گزرا ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی باتیں بڑی عجیب ہوتی تھی۔ ایک جلسے میں خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، وہاں علاقے میں یہ مسئلہ گرم بحثوں میں الجھا ہوا تھا۔ مسلمان دو پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک پارٹی کہتی تھی مردے سنتے ہیں، دوسری کہتی تھی نہیں سنتے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں تشریف لے گئے، خطبہ مسنونہ پڑھا، بات شروع کی تو جلسے میں سامعین میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا شاہ صاحب خطاب تو آپ کا بعد میں ہوگا، ایک ہماری کنفیوژن ہے، الجھن ہے، پہلے اسے حل کر دیجئے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ چونکہ یہ بڑا بے ساختہ قسم کا سوال تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کیوں، کوئی خاص کام ہے ان سے؟ تو وہ کھسیانہ ہو کر کہنے لگا کام تو نہیں ہے، میں تو مسئلہ پوچھ رہا ہوں، یہاں چونکہ بہت سارا اختلاف ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مسئلہ پوچھتے ہو تو پھر یہ بات مشاہدے میں آنے والی ہے، سوال و جواب کی الجھنوں میں کیوں جاتے ہو؟ جو بات مشاہدے میں آنے والی ہے تم خود دیکھ لو گے اور سن لو گے، کل تم نے مرنا ہے، سنتے ہوں گے تو سن لینا، نہ سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہنا۔ میری سما خراشی کی کوئی ضرورت ہے؟ جواب زعفرانی تھا، محفل کشت زعفران ہو گئی، لوگ ہنس دیے۔ شاہ صاحب نے آہ سرد لی اور فرمایا سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے بابا، تم مردوں کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ نہیں سنتے۔ 40 سالوں سے میں ان زندوں کے قبرستان میں اذانیں دے رہا ہوں، اور جس سوز جگر سے میں نے اس قوم کو قرآن سنایا ہے، اگر پہاڑوں کو سناتا تو ان کی سنگینی موم بن جاتی، اگر درختوں کو سناتا تو وہ لشکر بن کر میرے پیچھے دوڑتے، اگر ستاروں سے مخاطب ہوتا تو ٹوٹ کر میرے دامن میں آ جاتے، آسمان سے میں باتیں کرتا تو وہ جھک جھک کر مجھ سے سرگوشیاں کرتا، سرسر کو سناتا تو شوخیاں بھول جاتی، صبا لطافتیں بھول بیٹھتی، دھرتی سے مخاطب ہوتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے، لیکن میں نے تو ان چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن سنایا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بازاری عورتوں کے گانے سن کر جھومتے ہیں اور میرا قرآن سن کر اونگتے ہیں۔ تو مردوں کی بات کرتا ہے، میں تو زندوں سے مایوس جا رہا ہوں۔ کتنی پیاری بات کہہ گئے وہ کہ میاں سننا اور سنوانا اللہ کے اختیار میں، کون اس کا انکار کر سکتا ہے کہ وہ چاہے تو مردے کو بھی سنا دے؟ کون اس کا انکار کرتا ہے؟ اور ایسی باتیں تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، ایسے حقائق محفوظ ہیں کہ جو روزمرہ کی زندگی سے ہٹ کر اپنی انفرادی حیثیت میں سامنے آئے۔ لیکن بات تو ہو رہی ہے عمومی صورتحال سے، تو کارے ضمیرانی کو ساختی کے با آسمانیز پرداختی، زندوں کے مسائل حل کر لیے کہ قبر میں سونے والوں کے سننے یا نہ سننے پر بحثیں کی جا رہی ہیں، میں اسے بھی آثار قیامت میں سے سمجھتا ہوں۔
حالانکہ یہ خالصتاً علمی گفتگو ہے، اس کا تعلق لائبریریوں سے، عام پبلک کو ان بحثوں میں مبتلا کرنا میرے نزدیک بڑی سنگ دلی ہے۔ لیکن میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ انسانی فکر نے یہی چوٹ کھائی کہ یہ قبروں والے ہماری سنتے بھی ہیں، ہماری مرادیں پوری بھی کرتے ہیں اور ہماری دستگیری بھی کرتے ہیں۔ آپ اگر یہ کہہ دیں گے کسی سے کہ صاحب قبر تمہاری بات سن رہا ہے، تمہاری حالت کو دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ تم کہو گے وہ اللہ تک پہنچا دے گا، آپ قبرستانوں میں میلے نہیں روک سکتے، لوگ مسجدوں میں نہیں جائیں گے، قبروں پر ہی جائیں گے۔ کہ جب اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا پیارا بندہ ہماری بات سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اللہ تک پہنچاتا بھی ہے، تو پھر ہم اسی سے کیوں نہ رابطہ قائم کریں؟ وہ جائیں گے رابطہ قائم کرنے کے لیے اور جیب کٹ جائے گی، اس لیے کہ وہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا پیارا بندہ تو ہے جنت میں، قبرستان میں کون بیٹھا ہے؟ مجاور۔ وہ استحصالی حربوں کا بین الاقوامی ماہر ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے جیب کاٹ لے گا مرید کی۔ فرمایا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے باپ، تم ان سے مرادیں مانگتے ہو، ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہو جو تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور تمہاری دستگیری کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ یا آبتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے باپ، شیطان کی اتباع نہ کیجیے، وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، انسانوں کا بھی دشمن ہے۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے باپ، ادھر آؤ، میں تمہارے فکری اندھیروں کو وحی کے اجالوں سے بدل دوں۔ تم ہر جائی بنے ہوئے ہو، میں تمہیں یکجائی بنا دوں۔ تم آستانہ پرست بنے ہوئے ہو، میں تمہیں خدا پرست بنا دوں۔ ادھر آ مجاور، میں تجھے مجاہد بنا دوں۔ آئیے ادھر، حلوائی بن گئے ہو، میں تمہیں شیدائی بنا دوں۔ اہدی کا صراطا سویا، راہ راست پر لگا دوں، سیدھے راستے پر لگا دوں۔ اور یہ جو صراط سوی ہے یا صراط مستقیم ہے، یہ بھی در حقیقت عقیدہ توحید ہی ہے۔ یہ جو آپ سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط مستقیم یہی ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوا، حق تعالی فرمائیں گے آج تقسیم ہو جائے، مجاور ایک طرف ہو جائیں، مجاہد ایک طرف،
مشرک ایک طرف ہو جائیں، موحد ایک طرف، ہر جائی ایک طرف ہو جائیں، یکجائی ایک طرف، نمک حرام ایک طرف ہو جائیں، نمک حلال ایک طرف، غدار ایک طرف، وفادار ایک طرف، وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وَانِعْبُدُونِي، بلکہ میری ہی عبادت کرنا، میرا ہی سجدہ کرنا، میرا ہی رکوع کرنا، میرے لیے ہی قیام کرنا، میرے گھر کا ہی طواف کرنا، مجھے ہی ہر جگہ موجود ماننا، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ گویا توحید صراط مستقیم ہے اور شرک سبل متفرقہ۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، ہاں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یقیناً یہی سیدھا راستہ ہے، کیا؟ توحید۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً توحید ہی صراط مستقیم ہے، بس اس کی ہی اتباع کرو، ادھر ادھر نہ بھٹکو ورنہ مارے جاؤ گے۔ تو توحید صراط مستقیم اور شرک سبل متفرقہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اپنے باپ کو، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، لیکن مجاور باپ اتنی بڑی آمدنی کو کیسے چھوڑ دیتا؟ بہت بڑا گدی نشین تھا، بہت بڑا مجاور تھا، دھمکی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہا ہمارے بزرگوں کی توہین سے باز آ جائیے، ہمارے بزرگوں کی توہین سے باز آ جائیے، ورنہ تیری جان چلی جائے گی، سزائے موت دی جا سکتی ہے تجھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کی مسند پر کیسے عجیب موڑ پر کھڑے ہیں، جذبات کے دوراہے پر، ایک طرف پدری محبت، دوسری طرف اللہ سے تعلق،
باپ کہتا ہے میرے لیے اللہ کو چھوڑ دیجئے، اور رب العالمین سے وفا کا تقاضا ہے کہ سب کو چھوڑ دیجئے رب کے لیے، رب کے لیے سب کو چھوڑ دیجئے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ کو چاہنا، موحد بننا مذاق نہیں ہے دوستو، بہت قربانیاں مانگتا ہے یہ تعلق، رشتے ٹوٹتے ہیں، دوستیاں چھوٹتی ہیں، نشانہ بننا پڑتا ہے، الزامات لگتے ہیں، گالیاں پڑتی ہیں، پتھر آتے ہیں، کانٹے بچتے ہیں، جسم لہولہان ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس دوراہے پر صحیح فیصلہ کرنے میں کوئی تاخیر نہ کی، رب کے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ملت ابراہیمی کے ہر فرد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا کردار نمونہ ہے۔ جب بیٹے تھے تو اللہ کی رضا پر باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنے تو اللہ کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا۔ توحید اس کا نام ہے، اسے راضی کرنا ہے، بس وہی ہوگا جو وہ چاہے گا۔ ایک حسین پیغمبر کا خطاب قرآن کریم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ پس دیوار زندہ جیل کی تنہائیوں میں انہوں نے خطاب فرمایا تھا، اور سامعین وہ نوجوان تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی تھی اپنے خوابوں کی۔ قرآن کریم نے فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ ایک نے خواب عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ خمر نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں سر پہ روٹیاں اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلی، اے روشن چہرے والے ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے کہ ہمیں آپ کے چہرے سے احسان کی روشنی نظر آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان جیل کے ساتھیوں کے خواب سننے پر تعبیر بتانے کی یقین دہانی بھی کر دی، لیکن اس موقع کو غنیمت جانا،
دعوت و تبلیغ کا تقاضا بھی پورا کر دیا. فرمایا تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے. تمہارے خوابوں کی تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے. یا صاحب السجن اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اے جیل کے دوستو، پہلے یہ بتاؤ کہ سر جھکانے کے لیے کئی آستانے چاہیے یا ایک ہی در؟ سر جھکانے کے لیے کئی آستانے ضروری ہیں یا ایک ہی در؟ آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں. انسانی جبین کن کن مقامات پر جھکنی چاہیے؟ یاد رکھیے، سر کٹوانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. ماں کی آبرو خطرے میں ہو تو غیرت مند بیٹے سر کٹا دیا کرتے. بیٹی کی عفت خطرے میں ہو تو غیرت مند باپ سر کٹا دیا کرتے. بہن کی آبرو خطرے میں ہو تو غیرت مند بھائیوں کو سر کٹا دینا چاہیے. وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن سر کٹا دیا کرتے. عقیدے کی سلامتی خطرے میں ہو تو باشعور و وفادار لوگ سر کٹا دیا کرتے. سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے، اور وہ اللہ کا در ہے. اللہ کے سوا کوئی شخصیت، کوئی آستانہ ایسا نہیں کہ جس کے آگے انسانی جبین اپنی نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش کرے. یار لوگوں نے اسے ادب کا نام دیا ہے کہ اللہ والوں کے سامنے جھکنا ادب ہے، بزرگوں کے سامنے جھکنا ادب ہے، تعظیم ہے. اور میں کہا کرتا ہوں یہ تعظیم نہیں، تقسیم ہے. اللہ کے حق میں تقسیم ہے. اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو محترم کوئی ہستی نہیں، جن کے اشارہ ابرو پر صحابہ کرام نے وطن چھوڑے، اموال کی قربانیاں دیں، آل کی قربانیاں دیں، احساسات و جذبات کی قربانیاں دیں. انہی صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے مخدوم کے سامنے تعظیماً سر جھکاتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے اس کی گنجائش ہے کہ ہم بھی آپ کے سامنے تعظیماً سر جھکایا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں
اگر اللہ کے سوا انسان کسی ہستی کے آگے سرنگوں ہو سکتا تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خامند کا تعظیماً سجدہ کیا کریں. لیکن بیوی خامند کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاذ کا سجدہ نہیں کر سکتے، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، صحابی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا. تو عصر حاضر کا عجمی فنکار اگر یہ کہے کہ ارادت کا حق ادا ہی نہیں ہوتا جب تک مرید اپنے پیر کا سجدہ نہ کرے، تو یہ ڈھکوسلے کے سوا کچھ نہیں، ڈھکوسلے کے سوا کچھ نہیں. لطیفہ سا ہے لیکن عرض کر دیتا ہوں. اسی طرح کی ایک شخصیت سے چند لمحوں کا سفر مجھے کرنا پڑا. مختلف امور پر وہ باتیں کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، آپ اللہ والوں کی قبروں پر جاتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا میں تو قبرستان میں جاتا ہوں، اللہ والوں کی قبروں پہ بھی جاتا ہوں، اس لیے کہ وہ موت یاد دلاتی ہیں، نفس کا علاج ہوتا ہے. کہنے لگا نہیں آپ سجدہ بھی کرتے ہیں بزرگوں کا کہ نہیں؟ میں نے کہا سجدہ تو اللہ کا حق ہے، بزرگوں کا سجدہ ہم نہیں کرتے، نہ زندوں کا نہ کہنے لگا نہیں عبادت والا سجدہ تو اللہ کا ہے لیکن تعظیم والا سجدہ تو بزرگوں کا ہے. اب اس پر میں نے اس کو دلائل دیے، چاہا کہ مطمئن ہو جائے، لیکن ان میں سے کہ اکثر وہی ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن کریم نے ختم اللہ علی قلوبہم کہا. سچی بات بہت کم اترتی ہے ان کے دل میں. ڈھکوسلوں کے ماہر، قصے کہانیوں کے ماہر، گالی گلوچ میں اپنا جواب نہیں رکھتے. بہت سمجھایا، جب نہ سمجھا تو میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ تعظیمی سجدے پر تو آپ مصر ہیں، مجھ سے بھی اقرار کروانا چاہتے ہیں، تو تعظیمی بوسے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سفر ہو رہا تھا ہمارا ویگن میں، یہ جو پک اپ ہوتی ہے نہیں، اور وہ ویگن ہوتی ہے، اس میں سفر ہو رہا تھا. تو میں نے پوچھا تعظیمی بوسے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں سمجھا نہیں. میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو تفصیلاً عرض کروں، آپ کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ کہا نہیں نہیں آپ کہیے. تو بس پھر میں نے کہا بات صرف اتنی ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کا کوئی مرید عقیدت و احترام میں سرشار ہو کر اگر تعظیماً آپ کی اہلیہ کا بوسہ لے لے، ابھی تو میں نے جملہ پورا ہی نہیں کیا تھا کہ حضرت اچھل پڑے، سرخ ہو گئے اور اچھلے یوں کہ سر ویگن کی چھت سے ٹکرا کر جو باڈی ان بیلنسڈ ہوئی پھر سیٹ پہ پڑا، پھر اچھلا کہ تم مجھے گالیاں دیتے ہو. میں نے کہا میں گالی تو نہیں دے رہا، میں تو آپ ہی کے لہجے میں سوال کر رہا ہوں.
ڈرائیور نے زور سے بریک لگائی، گاڑی کو سائڈ پہ کرتے ہوئے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو دوسرے پیسنجر بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی اسلام لڑ پڑا ہے، باقی تو سب خیریت ہے۔ اب ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور ہم دونوں کی طرف دیکھا، کیا بات ہے؟ وہ حضرت کہنے لگے یہ مجھ کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کو گالی نہیں دی۔ اب وہ غصے میں بے قابو، توازن کھوئے ہوئے کہتا چلا جا رہا ہے اس نے مجھے گالی دی ہے۔ ڈرائیور نے کہا بات کیا ہے؟ میں نے کہا میں اگر بتاؤں تو پھر یہ اور زیادہ مشتعل ہو جائے گا، آپ اگر اس کو قابو کریں تو میں ساری بات بتاتا ہوں۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے دو نوجوان پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، انہوں نے آگے بڑھ کر بگڑے ہوئے حضرت صاحب کو قابو کیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات پھر دہرا دی۔ میں نے کہا بہت دیر سے یہ بحث کر رہا ہے مجھ سے کہ تعظیمی سجدہ جو ہے یہ بزرگوں کا، قبروں پر زندوں کا، مردوں کا تعظیمی سجدہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، اور دلیل کیا ہے؟ آپ کے بیٹے کا ناک بہ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو چوم لیتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ بیٹے کو چومتے ہیں تو اللہ والوں کو نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا تعظیمی سجدے کے لیے جب تم دلائل پیش کرتے ہو تو تعظیمی بوسے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر وہ ساری بات سنا دی، پھر غصے میں اچھلا۔ میں نے کہا آپ بتائیے مجھے، اس کی اتنی سی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کا کوئی چاہنے والا مرید عقیدت اور احترام کے عنوان سے، ارادت کے عنوان سے، محبت کے عنوان سے اس کی اہلیہ کا بوسہ لے کر، تعظیمی بوسہ لے کر اس کے حق ازدواجیت میں شریک ہو جائے، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو رب العالمین کی غیرت کیسے برداشت کرے گی کہ کوئی اس کے حق عبادت میں شریک ہو جائے؟ ڈرائیور کوئی غیرت مند تھا، اس نے کرائے کے پیسے نکال کر بگڑی ہوئی سرکار کو دیے اور کہا گیٹ آؤٹ، اتر جاؤ میری گاڑی سے۔ اس کو اتار دیا۔ حضرت صاحب بہیں ریش و جبہ و دستار بڑے باآبرو ہو کر میری ویگن سے وہ نکلے، بڑے باآبرو ہو کر میری ویگن سے وہ نکلے۔ اکبر بعض باتیں بڑی پتے کی کہتا ہے، فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یہی پہ ضرب لگنی چاہیے ذرا، ہاں جگہ اگرچہ چھوٹی سی ہے یہ، میں نے تو رات بھی عرض کیا تھا کہ جائے تنگست و مردماں بسیار کا منظر ہوگا، لیکن ہی پہ ایسی ضرب لگائیے کہ اس کی حرارتیں اگلی ملاقات تک باقی رہیں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود،
یاد رکھیے گا ہی میں ملاوٹ نہ ہونے پائے، انشاءاللہ جنت یقینی، خطاؤں کے باوجود جنت یقینی، ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے پائے، جنت یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مل کے کہیں گے انشاءاللہ، اکٹھے کہیں گے، جتنی قوت ہوگی پوری قوت کے ساتھ کہیں گے الہ العالمین۔ دنیا ناراض ہوتی تھی، فتوے لگتے تھے، بائیکاٹ ہوا کرتا تھا، جبہ و دستار والے بد کلامی کا نشانہ بناتے تھے، لیکن دنیا میں بھی ہم کہتے رہے، آج تیرے سامنے کہتے ہیں، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود علام الغیوب، پھیلائیے ہی کی روشنی، پھیلائیے ہی کی روشنی، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا ہی نجات ہے اور بھی ہلاکت ہے، توحید نجات کا راستہ ہے اور شرک ہلاکت کا راستہ ہے۔ موحد بن جاؤ، ضمانت دیتا ہوں اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اس سے وفا کرو نا۔ قرآن پاک نے فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر تم مجھ سے وفا کرو تو میں بھی تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا۔ پھر آسمان موتی برسائے گا، زمین سونا اگلے گی۔ یقین نہ آئے تو سعودی عرب کی طرف دیکھ لو، اللہ سلامت رکھے اس سرزمین کے وقار کو، اللہ اور بڑھائے اس سرزمین کی عزت کو جہاں رحمت للعالمین کے قدم لگے ہیں۔ آج بھی اس سرزمین کو اللہ نے شرک و بدعت کی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ زمین سونا اگل رہی ہے کہ نہیں؟ سعودی عرب والوں کو اللہ نے کسی کا محتاج بنایا؟ وہ کسی مزار پہ جاتے ہیں؟ بولو نا۔ وہ کسی فقیر پیر کے قدموں میں جاتے ہیں، جھنڈیوں والی سرکار کا طواف کرتے ہیں۔ انہوں نے تو سیکھا ہی یہی ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، رحمت للعالمین کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اور بھیگے بیمار کبھی کہیں رسوا ہو رہے ہیں، کبھی کہیں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور یار لوگوں نے ان کی کمزوری جان لی، جس کو اور کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ کوئی قبر تاڑ لیتا ہے، بڑے سائز کی قبر پہ جھنڈیاں لگا کے بیٹھ جاتا ہے، مست قلندر سب کچھ اندر، دما دم نہ دھوکا نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہی ضرب لگاتے رہیو۔ کوئی بھیکا بیمار مل جائے تو آرام سے کہہ دیجیے اللہ ہی، گولی کی طرح لگے گی شیطان کے سینے میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، انوکھی بات تو میں کہلوا نہیں رہا ہوں، قرآن کریم نماز کی ہر رکعت میں وعدہ لیتا ہے ہم تیری
ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی۔ مسجد کے اندر مدد کون کرتا ہے؟ تو مسجد کے باہر پھر یہ کیا ہے؟ بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یہ کیا ہے؟ ہاں جی، المدد یا عبد القادر المدد، یہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب و آزمائش میں کسے پکارا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے پکارا؟ یونس کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ قرآن پاک نے فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رات کے اندھیروں میں، دریا کی گہرائیوں میں، شکم ماہی میں یونس کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ قادر کو پکارا یا عبد القادر کو؟ کراچی میں ایک مولوی ہوا کرتا تھا بیچارہ، ہاں جہانی ہو گیا۔ وہاں پر کہنے لگا، میرا نام لے کر گالیاں بھی دیں، جو اپنے پاس تھیں وہ بھی، جو خاندانی ورثے میں ملی تھیں وہ بھی، ساری گالیاں دی۔ کہنے لگا وہ وہابی آیا تھا اور کہنے لگا کہ حضرت یونس نے قادر کو پکارا تھا یا عبد القادر کو پکارا تھا۔ کہنے لگا لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اس زمانہ میں عبد القادر تھے کہاں؟ تھے بھائی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر وہ پکارتے کیسے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں عبد القادر تھے نہیں تو پھر حضرت یونس نے اللہ کو پکار کے گزارا کیا، اب چونکہ عبد القادر ہیں تو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیز دوستو، بھولنا نہیں میری اس گزارش کو۔ اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گے انشاءاللہ آپ گواہی دیجئے گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ سب اللہ کے عاجز بندے ہیں، یہ سب مانگنے والے ہیں، دینے والا کون؟ یہ سب رونے والے ہیں، دامن بھرنے والا کون؟ یہ سب محتاج ہیں، مختار کل کون؟ انہوں نے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر اللہ سے ہی مدد مانگی۔ رحمت للعالمین کی مدد کرنے والا کون؟ یعقوب کو بیٹے سے ملانے والا، یوسف کو کنعان کے کنویں سے بچانے والا، شاہی مصر کے شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا، یا اللہ بھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ بھی یہی ہے، جیسا کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ پورے 13 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے اس نتیجے پر آپ کو لے آیا ہوں۔ میرا یہ پیغام اگرچہ آج یہاں دبئی میں مرکز الدعوت والارشاد میں ہے،
لیکن اللہ کرے کہ یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے۔ آج امت مسلمہ کی مرکزیت دنیا اسلام کی وحدت کی بنیاد یہی ہے کہ عقیدہ توحید پر پوری امت متفق ہو جائے۔ جب تک یہ امت عقیدہ توحید پر متفق رہی تو کرۂ ارض پر انہی کا پرچم لہراتا تھا۔ دنیا کی ساری طاقتیں مسخر ہو گئیں، صدیوں پرانی بادشاہتوں کے پرخچے اڑے، دریاؤں نے اطاعت کی، صحراؤں نے اطاعت کی، جنگل کے درندوں نے اطاعت کی، ہواؤں نے اطاعت کی۔ آج اگر امت مسلمہ عقیدہ توحید پر متانت کے ساتھ قائم ہو جائے اور شرک کے سارے دروازے بند کر دے تو میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے دن بدل سکتے ہیں۔ آج دنیا اسلام جن خطرات میں گری ہوئی ہے، مشرق و مغرب میں جو اندیشے اس وقت سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا علاج صرف یہی ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر عقیدہ توحید کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے۔ توحید ملاتی ہے اور شرک توڑتا ہے، توحید ملاتی ہے اور شرک، توحید وحدت پیدا کرتی ہے اور شرک تفرقہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو عالمی وحدت و مرکزیت سے مالا مال فرمائے اور قرآن و سنت کے نظام عدل سے ہم سب کو حق تعالی دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا، برادر مکرم شیخ التفسیر علامہ محمد اسحاق مدنی کا، آج کی تقریب کے ہمارے مہمان مکرم شیخ علی بن مصلح جو مدیر ہیں اس مرکز کے، ان کا، ان کے رفقائے کار کا، آپ تمام دوستوں کا اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقیم، اللهم ثبتنا على صراط المستقیم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کی مدد فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین دور خلافت راشدہ کے مطابق ہمیں منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما۔ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ قرآن و سنت کے نظام کی ہمیں آئینی بالادستی دکھا۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے نظام عدل کی آئینی بالادستی دکھا۔ تمام بیماروں سے امت مسلمہ کو، بیماریوں سے، فکری بیماریوں سے، نظریاتی بیماریوں سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم یہودیوں کے تصرف سے مسجد اقصیٰ کو واگزار کرا سکیں۔ اے اللہ پھر ہمیں اپنے شاندار ماضی سے وابستگی نصیب فرما۔
آج باطل نے ہمیں کمزور سمجھا ہے، آج طاغوتی قوتوں نے ہمیں کمزور سمجھا ہے۔ یا اللہ ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہمیں نسبت ہے تیرے محبوب کی امتی ہونے کی، ہمیں نسبت ہے قرآن و سنت سے وابستہ ہونے کی۔ اے اللہ اس نسبت سے ہمیں دشمنان اسلام کی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما اور ہماری دنیا اور عقبہ کو کامیاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔